اتنی محبت کرو نا۔ قسط نمبر 26 آخری قسط۔ کیا ہوا ڈاکٹر؟ اشفاق کیسی ہے میری مدر؟ زین نے ہسپتال آتے ہی ڈاکٹر سے نادیہ بیگم کے بارے میں پوچھا۔ آپ کو کافی دیر سے کال کر رہے تھے مگر کال ریسیو نہیں کی گئی۔ 2 گھنٹے پہلے ان کی حالت اچانک بگڑ گئی۔ بی پی شوٹ کرنے کی وجہ سے وہ کومے میں چلی گئی ہیں۔ کنڈیشن ابھی بھی خطرے سے باہر نہیں آیا۔ آپ دعا کریں ان کے لیے۔ ڈاکٹر اشفاق پروفیشنل انداز میں زین کو کہہ کر وہاں سے چلے گئے۔ زین وہیں سن ہو کر کھڑا رہ گیا۔ 2 گھنٹے بعد زین کو جو خبر دی گئی وہ اس کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ اس کی اماں، اس کی جنت۔ اس کو چھوڑ کر دنیا سے جا چکی تھی۔ بلال اور اشر بھی وہیں اس کے پاس موجود تھے۔ ساری فارمیلٹیز ان دونوں نے ہی نبھائی۔ زین کو اپنا بھی ہوش نہیں تھا۔ کب ڈیڈ باڈی کو ہسپتال سے گھر لایا گیا، کون کون اس سے ملا، کس کس نے دلاسا دیا، کون کیا کہہ رہا تھا، وہ سب خالی خالی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ہوش جب آیا جب بلال نے اس کو آخری بار چہرہ دیکھنے کے لیے کہا، تب وہ رویا۔ بلال اور اشر نے ہی اس کو سنبھالا۔ دوسری طرف حور جو زین کے گھر آنے کا انتظار کر رہی تھی، جس طرح بلال اور اشر اس کو لے کر آئے اور جو خبر اشر نے اس کو سنائی، اس سے اپنے کانوں پر یقین نہیں ہوا۔ نادیہ بیگم کا چہرہ بار بار حور کی آنکھوں کے سامنے آنے لگا۔ ان کے جملے حور کے کانوں میں گونجنے لگے۔ میں آج بہت خوش ہوں۔ زین کا میرے سوا کوئی نہیں ہے دنیا میں، لیکن اب تم آ گئی ہو، اس لیے میں مطمئن ہوں۔ اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا حور، وعدہ کرو مجھ سے۔ حور کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ میں خود کیسے رہ سکتی ہوں آپ کے بیٹے کی بنا؟ میں کبھی بھی اس کو خود سے دور نہیں کروں گی۔ اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے سوچا اور قدم دوسرے کمرے کی طرف بڑھانے جہاں زین موجود تھا۔ وہ اس کے پاس جانا چاہتی تھی۔ اس کا دکھ بانٹنا چاہتی تھی، اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گی، مگر کمرے میں موجود آفس ورکرز اور دوسرے مرد دیکھ کر واپس پلٹ آئی۔ سب لوگ تقریباً چلے گئے تھے۔ گھر میں صرف بلال اور اشر اپنی فیملیز کے ساتھ موجود تھے۔ شازیہ، تانیہ اور فضا حور کے پاس روم میں ہی موجود تھیں۔ اس کی ماما اور ماموں تھوڑی دیر پہلے ہی گھر گئے تھے، جبکہ زین کے ساتھ بلال اور اشر دوسرے کمرے میں موجود تھے۔ اشر، تم آنٹی کو گھر چھوڑنے جاؤ گے تو تانیہ اور فضا کو بھی ڈراپ کر دینا۔ میں ابھی یہی ہوں زین کے پاس، بلال نے اشر سے کہا۔ ٹھیک ہے، میں ممی، تانیہ اور بھابھی کو ڈراپ کر کے آتا ہوں تھوڑی دیر میں۔ اشر بولا۔
تم دونوں کو بھی گھر جانا چاہیے۔ آنٹی فضا اور تانیہ کیسے رہیں گی؟ رات کافی ہو گئی ہے، مجھے تو اب رہنا ہے ہمیشہ اماں کے بغیر۔ زین نے ان دونوں کی باتیں سن کر جواب دیا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ تمہیں لگتا ہے کہ ہم اس گھڑی میں تمہارا ساتھ چھوڑیں گے بلال؟ نے زین کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے پتہ ہے تم لوگ زندگی میں کبھی بھی میرا ساتھ نہیں چھوڑو گے۔ حور ہے تو میرے پاس، تم لوگ فکر نہیں کرو۔ زین کے کہنے پر وہ دونوں زین سے مل کر چلے گئے۔ زین جب روم میں آیا تو حور بیڈ پر آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹی تھی۔ سارا دن تھکن ہونے کے باعث اس کی آنکھ لگ گئی تھی، اس لیے جاتے ہوئے شازیہ نے فضا اور تانیہ کو بھی اس سے ملنے سے منع کر دیا تھا تاکہ اس کے آرام میں خلل نہ پڑے۔ کسی احساس کے تحت حور کی آنکھ کھلی تو سامنے زین بکھرا بکھرا سا کھڑا تھا۔ سارے دن کے بعد اتنے قریب سے حور اس کو اب دیکھ رہی تھی۔ شاہ، حور اٹھ کر بیٹھی۔ اس سے پہلے وہ اٹھ کر اس کے پاس آتی، زین نے آگے بڑھ کر بیڈ پر بیٹھتے ہوئے حور کی گود میں اپنا سر رکھ دیا۔ اس کا غم ایک بار پھر تازہ ہونے لگا۔ حور، اماں چلے گئیں مجھے چھوڑ کر۔ جن آنسوؤں کو بلال اور اشر کے سنبھالے دینے پر اس نے روک لیا تھا، اب وہ حور کی گود میں سر رکھ کر دوبارہ نکل آئے۔ وہ بچوں کی طرح حور کی گود میں سر رکھ کر رو رہا تھا اور حور کے آنسو زین کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ ایسے مت بولو شاہ، میں ہوں نا تمہارے پاس، اس طرح مت رو پلیز، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، اور اماں بھی تمہیں اس طرح دیکھ کر دکھی ہوں گی۔ حور نے زین کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ کافی دیر تک وہ زین کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی رہی۔ زین شاید اس کو گود میں ہی سو چکا تھا۔ حور نے بھی بیٹھ کے کون سے سر ٹیک آنکھیں بند کر لیں۔ رات سے صبح ہو گئی۔ خضر سوچوں کے تنوع سے ڈوبا ہوا تھا۔ ہر بار زبردستی تم اس طرح حور کو نہیں لے کر جا سکتے زین۔ آج کے بعد تم کبھی بھی حور کو مجھ سے نہیں چھین سکو گے۔ اس نے پسٹل دراز سے نکالی اور گھر سے باہر نکل گیا۔ صبح حور کی آنکھ کھلی تو زین کو بیڈ پر لیٹے ہوئے دیکھا، وہ بھی جاگ رہا تھا۔ کب اٹھے تم؟ مجھے کیوں نہیں اٹھایا؟ حور نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ابھی آنکھ کھلی ہے، تھوڑی دیر پہلے، زین نے حور کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ ٹھیک ہے پھر میں ناشتہ بنا کر لاتی ہوں، حور نے بیڈ سے اترتے ہوئے کہا۔ نہیں، ناشتے کا بالکل دل نہیں چاہ رہا۔
بس ایک کپ اسٹرانگ سی چائے لوں گا۔ وہ بھی بیڈ سے اترتے ہوئے بولا، شاہ میں ناشتہ بنانے جا رہی ہوں۔ مجھے اس وقت بہت زور کی بھوک لگی ہوئی ہے، لیکن اگر تم نے کچھ نہیں کھایا تو میں بھی ناشتہ نہیں کروں گی، حور نے سنجیدگی سے کہا اور بیڈ روم سے باہر چلے گئی۔ دوپہر میں قرآن خوانی تھی۔ وہ چاہ رہی تھی کہ زین کچھ کھا لے، پر شام تک لوگوں کا آنا جانا لگا رہا۔ ناشتہ بنانے کے خیال سے وہ کچن میں گئی۔ دروازے پر بیل بجی تو زین دروازہ کھولنے کی نیت سے باہر گیا۔ دروازہ کھولا تو سامنے خضر کو کھڑا پایا۔ ابھی وہ خضر کو دیکھ کر اس کے آنے کی وجہ سمجھ بھی نہیں پایا تھا۔ خضر نے اسے دھکا دے کر اندر آ گیا۔ کون ہے شاہ؟ حور بھی کچن سے باہر نکل آئی اور سامنے خضر کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ تم ہر بار حور کو مجھ سے چھین کر نہیں لے جا سکتے زین۔ تمہارے پاس دو آپشن ہیں، اب بتاؤ، اس کی زندگی سے جانا چاہتے ہو یا اس دنیا سے؟ آخری بات کہتے ہوئے خضر نے پسٹل نکال کر زین کے سینے پر رکھی۔ حور میری بیوی اور میں اسے کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گا۔ تم دوسرا آپشن خوشی سے استعمال کر سکتے ہو۔ زین نے اس کے پسٹل کا رخ اپنے سر پر کیا۔ یعنی تم اس دنیا سے جانا پسند کرو گے اگر تمہاری اسی میں خوشی ہے؟ ابھی خضر بول ہی رہا تھا۔ چٹاخ! حور نے زوردار تھپڑ خضر کے منہ پر مارا۔ ہمت کیسے ہوئی آپ کی میرے شوہر پر پسٹل تاننے کی؟ کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ اس کو ماریں گے آپ؟ بولیں! حور نے خضر کا گریبان پکڑ کر پوچھا اور خضر سکتے کے عالم میں کھڑا ہو کر حور کو دیکھ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا کہ حور نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ دوسری طرف زین کی بھی حالت تھی۔ شوہر ہے یہ میرا، زندگی ہے میری، مجھ سے میری زندگی چھیننا چاہتے ہیں آپ؟ کیوں؟ بولیے آج، کیوں؟ ہیں آپ؟ کیوں؟ بولیے آج، کیوں چاہتے ہیں آپ ایسا؟ حور شاید اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ اس کا گریبان پکڑ کر چیخ کر بولی، اس نے بھی تو تمہیں مجھ سے چھینا ہے حور! خضر ٹرانس کی کیفیت میں بولا، بھائی کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ بولیے، بھائی کہتی ہوں میں آپ کو۔ بلکہ کہتی نہیں، مانتی ہوں۔ اس کو مارنا ہے نا آپ نے، مار دیجیے، مگر اس سے پہلے مجھے مار دیجیے۔ حور زین کے سامنے آئی۔ خضر کا پسٹل والا ہاتھ تھام کر رخ اپنی طرف کیا۔ حور کیا کر رہی ہو؟ ہٹو سامنے سے، گولی چل جائے گی۔ حور نے پسٹل کا رخ اپنی طرف کیا تو زین حور کے کندھے سے تھم کر بولا، نہیں شاہ، آج انہیں وہ کرنے دو جن سے ان کی زندگی میں سکون آ جائے۔ مار ڈالیں آپ خضر بھائی،
میرے شوہر کو بھی، مگر اس سے پہلے مجھے، حور روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ خضر نے پسٹل والا ہاتھ حور کے ہاتھ سے چھڑا کر نیچے کیا۔ اس کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ وہ حور کو دیکھ رہا تھا، پھر وہ زیادہ دیر رکا نہیں، وہاں سے چلا گیا۔ حور کیا کرنے والی تھی؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ زین نے حور کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ وہ بھی زین کے گلے لگ کر رو رہی تھی۔ زین نے حور کا چہرہ اوپر کر کے آنسو صاف کیے اور اس کو ماتھے پر اپنا ہونٹ رکھے۔ چلو اندر۔ پیار کا رشتہ ان دونوں میں قائم تھا ہی اور اعتبار کا بھی قائم ہو چکا تھا۔ خضر بیٹا، یہاں اتنے اندھیرے میں کیوں بیٹھے ہو؟ فاطمہ نے روم کی لائٹ کھولتے ہوئے کہا۔ خضر، کیا ہوا تمہیں؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ فاطمہ نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے خضر کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ امی، میں بہت برا ہوں، بہت برا ہوں میں نے ہمیشہ خود کو حق پر سمجھا، آپ کی نافرمانی کی، ہمیشہ ضد لگائی، جو چیز میری تھی ہی نہیں، اس کو پانے کے لیے صحیح غلط سب بھول گیا، اور آج دیکھیں میری کیا حالت ہو گئی ہے۔ وہ فاطمہ کے گلے لگ کے روتے ہوئے کہنے لگا۔ نہیں میری جان، تم میرے بہت پیارے بیٹے ہو، سب سے اچھے بیٹے، ایسے دل چھوٹا نہیں کرو۔ فاطمہ بھی اس کو ساتھ لگانے پر آساں ہوئے۔ ظفر مراد اندر کمرے میں آئے تو اندر کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ کیا ہوا ہے آپ دونوں کو؟ اس طرح کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ انہوں نے دونوں کو دیکھ کر پوچھا۔ آپ دیکھیں نا اسے، کیا ہو گیا ہے؟ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے؟ مجھے بھی پریشان کر رہا ہے۔ فاطمہ نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے شوہر سے کہا۔ خضر، اگر میں چپ ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں نے ہمت ہار دی ہے۔ حور اب زین سے خود طلاق بھی لے گی اور بہت جلد خود چل کر اس گھر میں آئے گی۔ ظفر مراد نے خضر سے کہا۔ ابو، آپ ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے جس سے حور کو پریشانی ہو۔ وہ زین کے ساتھ خوش ہے اور میں اسے ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ خضر چہرہ صاف کرتے ہوئے ظفر مراد سے بولا۔ اور میں تمہیں بھی خوش دیکھنا چاہتی ہوں میری جان۔ خضر، تمہیں اس طرح دیکھ کر میرا دل بہت دکھ رہا ہے۔ فاطمہ ایک دفعہ پھر ہراساں ہوئی۔ امی، میں خوش ہوں، بلکہ آپ کی مرضی اور خوشی میں ہی میری مرضی ہے اور خوشی بھی، مگر مجھے تھوڑا وقت لگے گا پلیز، خضر کہتا ہوا روم سے باہر چلا گیا۔ 7 ماہ بعد فضا آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر تیار ہو رہی تھی۔ بلال چلتا ہوا اس کے
پاس آیا۔ ابھی تک مکمل نہیں ہوئی تیاری تمہاری؟ فضا، ہمیں وہاں پر مہمانوں سے پہلے پہنچنا ہے، پلیز جلدی جلدی تیار ہو۔ بلال نے گھڑی میں ٹائم دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر میں لیٹ ہو رہی ہوں نا تو تمہاری وجہ سے لیٹ ہو رہی ہوں، اس لیے زیادہ شور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فضا نے دوپٹہ آگے پھیلا کر اوڑھتے ہوئے کہا۔ اس 7 ماہ میں یہ تبدیلی آئی تھی کہ وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی، اور وجہ یہ تھی چند مہینوں بعد وہ ماں کے مقام پر فائز ہونے والی تھی۔ چلو جی، تمہارے لیٹ ہونے میں مجھے معصوم کا کیا قصور؟ بلال نے افسوس کرتے ہوئے کہا۔ تو تمہیں لگی ہوئی تھی کہ مہندی لگوا کر آؤں، مہندی لگوا کر آؤں، پتہ بھی ہے نا شادی والے گھر میں کتنے کام ہوتے ہیں؟ وہ سارا ملبہ میں بلال پر گراتے ہوئے بولی۔ اچھا دکھاؤ تو مہندی کیسی لگی ہے؟ وہ فضا کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے بولا، مہندی کے ڈیزائن کو غور سے دیکھتے ہوئے اس کی خوشبو اپنے اندر اتارتا رہا۔ بلال، مہندی کی خوشبو بعد میں سونگھ لینا، ہم اب بھی لیٹ ہو رہے ہیں، فضا نے مسکراتے ہوئے کہا، اور بلال اس کو گھور کر دیکھا۔ اوفو، تم اب بھی تیار نہیں ہوئی؟ 2 بار فون آ چکا ہے اشر کا، سب پہنچ گئے ہیں اور ہم ہی لیٹ ہیں۔ زین نے دوبارہ کمرے میں آ کر حور کو بتایا، مگر اس کی تیاری تھی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ 5 منٹ ویٹ کرو شاہ، بس تھوڑی سی ہی تیاری رہتی ہے، حور نے اپنے بال سیٹ کرتے ہوئے کہا۔ سویٹ ہارٹ، اگر 5 منٹ کے بعد بھی تمہاری 5 منٹ ختم نہیں ہوئے تو میں اشر کو معذرت کا فون کر کے آج کا پروگرام کینسل کر دوں گا، زین اس کو پیار سے وارن کیا۔ شاہ، تمہیں پتہ ہے نا کتنی محنت کرنی پڑتی ہے تیار ہونے میں، اور اب تم اوپر سے بار بار آ کر مجھے ڈسٹرب کر رہے ہو۔ اگر تم نے اشر بھائی کو معذرت کا فون کیا نا تو وہ اپنی شادی کا پروگرام کینسل کر دیں گے، تمہارے بغیر تو وہ گھڑی بالکل نہیں چھوڑنے والے۔ حور نے زین کو تسلی سے جواب دیا۔ اب تک اس بلال اور اشر کے ساتھ زین کی دوستی کا اندازہ ہو چکا تھا۔ تو میری جان، اپنے اشر بھائی پر ترس کھاؤ اور جلدی جلدی تیار ہو۔ زین نے اس پر محبت بھری نظر ڈال کر باہر نکل گیا۔ حور بیٹھ کر اپنے سینڈل کے اسٹریپ بند کرنے لگی۔ زین اور حور بینکویٹ میں داخل ہوئے تو بلال اور فضا کو وہیں اپنا منظر پایا۔ کافی جلدی نہیں آ گئے آپ لوگ آج؟
بارات کے فنکشن میں فضا نے زین اور حور کو دیکھتے ہوئے کہا، اگر میں حور کو پروگرام کینسل کرنے کی دھمکی نہیں دیتا تو اسے مزید میک اپ میں 2 گھنٹے لگانے سے مجھے شریف انسان کو تو 15 منٹ چاہیے تیار ہونے میں۔ کوئی بات نہیں دوست، تمہارا غم اور میرا غم ملتا جلتا ہے، یہاں پر بھی یہی یہی حال ہے۔ بلال نے اپنا رونا رویا۔ بالکل، دنیا میں 2 ہی تو شریف انسان ہیں، آپ اور زین بھائی۔ چلو حور، تانیہ سے ملواتی ہوں، فضا نے دب کر کہا۔ حور کو وہاں سے لے کر چلی گئی۔ تم بھی چلو، اشر بار بار تمہارا پوچھ رہا تھا۔ زین اور بلال بھی وہاں سے اسٹیج کی طرف بڑھنے لگے۔ آج اشر اور تانیہ کی شادی تھی۔ تانیہ دلہن بن کر بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ نکاح کے بعد جب اسے لا کر اشر کے پہلو میں بٹھایا گیا تو سب نے ان دونوں کو جوڑی کو سراہا، زین اور حور، فضا اور بلال۔ جب اسٹیج پر تانیہ اور اشر کو مبارکباد دینے پہنچے تو فوٹوگرافر نے ان تینوں جوڑی کو تصویر کی صورت میں اپنے کیمرے میں محفوظ کر لیا۔ ختم شد۔